رات کی خاموشی تھی اور چاند پوری طرح دھندلا تھا۔ فرحان ایک جوان لڑکا تھا جسے لوگوں نے بتایا کہ سیالکوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے، مسجد جن، جہاں رات کو عجیب روشنیاں، آوازیں اور کچھ نمازی نظر آتے ہیں جو انسانی شکل کے نہیں لگتے۔ فرحان اپنی ہمت جمع کر کے اس مسجد کا راز جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ فرحان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک رات وہاں جائے گا، اس مسجد میں قیام کرے گا، نماز پڑھے گا اور دیکھے گا اگر سچ میں کچھ اجنبی مخلوق یا جن وہاں ہیں یا نہیں۔ وہ مسجد تک پہنچتا ہے۔ مسجد پرانی ہے، دیواریں ٹوٹی، عمارت بالکل بوسیدہ، بالکل پرانی، جو کہ بہت زیادہ بلند بھی نہیں۔ دروازہ ہلکا کھلا ہے، یہ شاید کوئی اسے اندر سے کھول چکا ہو۔ اس نے جائزہ لیا اور اندر نماز کے لیے قدم بڑھایا۔ اندھیرا اور سناٹا دونوں بالکل صاف ظاہر تھے، بس کچھ مومن قریب کی روشنی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ فرحان نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگا تو اسے کچھ سرگوشی سی سنائی دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، لیکن دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ آواز انسانی آواز سے بالکل مختلف تھی، یہ جیسے انسین مخلوق کی آواز ہو۔ جب وہ قیام میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، ہلکی سی جھلک۔ اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن کچھ تھا ہی نہیں وہاں۔ اس رکعت کے بعد فرحان نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کی، قسم کھا کے اللہ سے مدد مانگی۔ اچانک ایک ہلکی روشنی مسجد کے ایک کونے میں چمکی، جیسے کوئی روشنی انسین مخلوق کی طرف سے ہو۔ تیسری رکعت جب فرحان نے شروع کی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ جب وہ سجدے کے لیے جھکتا، اس کی نظر مسجد کے اور کونوں میں ایک شخص پر پڑتی ہے، لال یا سفید کپڑوں والا ایک لمبا سا فگر، بعض زیادہ لمبا، چہرہ اندھیرے میں عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ فرحان کی سانسوں کی آواز تیز ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہ چھوڑی۔ اس نے دعا کی، اللہ اگر تو ہے تو مجھے کمزور نہ کر۔ نماز پوری ہونے کے بعد فرحان چپکے سے اس چیز کے پیچھے بڑھا۔ وہ سایہ جیسے ہی جھکا، اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ ایک ہلکی تھی ہنسی اس کی، اور قنوت میں سرگوشی۔ مشکور ہو کے آئے ہو، ہم بھی نمازی ہیں۔ فرحان کا ہوش اڑ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ جواب نہیں دے سکا، صرف ایک ہلکی زبان میں جن یا ہماری دنیا جیسی بات ہوئی، پھر روشنی غائب ہو گئی، سایہ پگھل گیا، اور فرحان نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی برابر میں کھڑا ہو، لیکن اس نے اس کا چہرہ دیکھنا مشکل سمجھا۔ فرحان نے اپنی جان سے زیادہ دعا کی کہ وہ آسانی سے واپس نکل جائے۔ اس نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لی اور لا الہ الا اللہ کا ذکر زور سے کیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کا باہر جانے والا دروازہ چھونے جاتا ہے، ایک ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے چاروں طرف گھومتی ہے، لیکن اس ہوا میں
ایک بہت کمزور سا انسانی سانس بھی محسوس ہوتا ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے اور فرحان باہر نکلتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسجد اندھیرے میں خاموش کھڑی ہے، بالکل اسی پرانی عمارت کی طرح، جہاں روشنی نہ تھی اور نہ سایہ، نہ کوئی ایسی چہل پہل، نہ کوئی ایسی حرکت۔ فرحان نے اپنے دل میں سمجھا کہ جن بھی وہ مخلوق ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک عالم ہے، لیکن ان سے انٹریکٹ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر تم تیار نہ ہو۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان کا درجہ الگ ہے۔